مصطفیٰ کمال صاحب، ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ باقی ملکوں میں جہاں نئے صوبے بنے ہیں تو وہاں ملک بنے ہیں، اس کے بعد انہوں نے صوبے بنا دیے ہیں، لیکن پاکستان وہ ملک ہے جہاں پہ صوبے پہلے سے تھے۔ مثلاً ہمارے محمود خان چکزئی صاحب اور اس طرح کے لوگ یہ بات کرتے ہیں، اور ان صوبوں نے مل کے اس ملک کو بنایا ہے۔ تو اب ان جو انتظامی یونٹس ہیں، ان کو ایک بنیاد کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے اس کو آپ نہیں چھیڑ سکتے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں اس گفتگو کے اوپر، اور میں سنتا ہوں لوگوں کو جو فرما رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا انڈیا میں جو انڈیا بنا ہوا تھا اس کو انڈیا کے صوبوں نے نہیں بنایا تھا؟ جب آپ کے 4 صوبوں نے آپ کو بنایا تھا تو انڈیا کے صوبوں نے بنایا تھا، تو انہوں نے تو اپنے صوبوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ 8-9 تھے، آج جو ہے وہ کوئی 28-38 ہو گئے ہیں سارے ملا کے۔ سلیم بھائی، مطلب عجیب ہی بات ہے نا، کہ میں حیران ہوں، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ بھائی اگر آپ کو بنایا تھا صوبوں نے تو انڈیا کو بھی صوبوں نے بنایا تھا، تو وہ بھی کہتے۔ آپ اپنا اچھا برا خود سمجھتے ہیں نا، یہ دنیا پاگل ہے جو اپنے یہاں جو ہے وہ ڈیسینٹرلائز کرتی چلی جا رہی۔ ہم ایک گھر میں کی مثال کی ہے کہ آپ جو ہے وہ 2 بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو میاں بیوی اپنے ایک فلور پہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہی بچے بڑے ہوتے ہیں، شادی کی عمر ہوتی ہے، تو آپ وہی گھر جو ہے وہ نیکسٹ فلور ڈالنا ہوتا ہے۔ پھر ان کے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو کوئی نیا برابر میں مکان لے رہا ہوتا ہے، تو اس سے کیا گھر ٹوٹ جاتا ہے؟ بلکہ جو گھر اپنی اس ایکسپینشن کو ریزسٹ کرتا ہے وہ گھر ٹوٹتے ہیں۔ یہ نیچرل پروسیس ہے۔ اتنی دیٹ مینس کہ آپ اس ملک کا نظام بہت بائس ہے، اس لیے اتنا سیلف سینٹرڈ ہے، اتنا زیادہ اسکیئرڈ ہے، اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈرا ہوا ہے کہ بس جو ہے وہ میرے کلچس سے چیز نکلے گی۔ آپ اپنے لوگوں کو آزادی، اختیار، وسائل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور طرح طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں کہ وہ صوبوں نے بنایا تھا۔ اس صوبے نے تو انڈیا کو بھی صوبوں نے بنایا تھا، تو انڈیا کو کیوں صوبوں نے کہاں سے کہاں جو ہے پہنچا دیا؟ عجیب بات۔ اچھا بھائی چلے، میں کہتا ہوں انڈیا والی بھی مثال نہیں ہوتی، فرض کریں آپ جو ہے وہ 80 سال پہلے بنے ہیں، 80 سال پہلے آپ 4 کروڑ تھے، آج آپ 26 کروڑ ہیں، 27 کروڑ ہیں۔ ایک گھر میں 4 لوگ رہ رہے تھے، اب 40 لوگ ہو گئے ہیں، کہ نہیں جی چونکہ گھر میں 4 لوگ تھے اس سے 40 پیدا ہوئے ہیں، تو اب اسی گھر کی جو ہے وہ دیواروں پہ جو ہے وہ پلنگ لگائیں گے، کیا کریں گے؟ مطلب نہیں، دنیا ایکسپینڈ کرتی ہے، ڈیوالو کرتی ہے، اپنے لوگوں کو اختیارات اور رسائل دیتی ہے۔ جس بھی دنیا میں ایڈمنسٹریشن نے اس کو ریزسٹ کیا ہے، وہاں پر پھر وہ ملک ٹوٹ گئے ہیں۔ وہاں آپ کے چیلنجز آپ یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ ناراض، پھر آپ کا پورا نظام غدار پیدا کرنے کی مشینری بن گئی ہے، اور آپ جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں اور اپنے فوج سے لڑائی چلے جا رہے ہیں۔ تو غداری سے مجھے یاد آیا، اگر یہ دلیل ہو تو بلوچستان کی آبادی سب سے کم ہے، لیکن سب سے زیادہ بدامنی بلوچستان میں ہے۔ سلیم بھائی، رقبہ بڑا ہے نا، پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ جو ہے وہ جو صوبہ بلوچستان کی ایڈمنسٹریشن کی ریچ آؤٹ ہو سکے۔ آپ بنا دینا ان کے 4-5 ڈسٹرکٹ کو، ایک ڈسٹرکٹ کو 4 ڈسٹرکٹ کہ ان کی کلوز تر، ابھی جو ہے وہ 28 گھنٹے کا سفر ہے، جو ہے صوبائی دارالخلافہ سے لے کر ایک دوسرے ڈسٹرکٹ کا 20 گھنٹے کا سفر ہے۔ کیسے جو ہے وہ پہنچ پائیں گے؟ نہ حکومت پہنچ پاتی ہے، نہ وہ پہنچ پاتے ہیں۔ وہ تو ایلینیٹ ہوئے ہوئے ہیں، ڈسکنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں ساری چیزوں سے۔ اچھا، آپ نے ایک جگہ پہ پڑھایا کہ 33 صوبے، تو ایک آپ فیڈرل ٹیریٹری کا میں تو کہتا ہوں اسلام آباد کو بھی صوبہ بنانا چاہیے، جب بنا رہے ہیں تو اچھا آپ اسلام آباد کو بھی صوبہ بنائیں۔ تو یہ جب 33 وزرائے اعلیٰ ہو جائیں گے، 33 اسمبلیوں کی بلڈنگ چاہیے ہوں گی، 33 سیکریٹریٹ چاہیے ہوں گے، تو یہ تو الٹا یہ صوبہ ہمارے لیے دباؤ بن جاتا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر عشرت حسین جیسے قابل اکانومسٹ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ تو الٹا بوجھ بن جائے گا۔ اگر آپ کو اس کی کنسٹرکشن اور اس کی فارمیشن کا مسئلہ ہے تو وہ تو صوبہ سندھ کی 1 دن کی رشوت کا مسئلہ ہے۔ 1 دن کی رشوت جو ہے نا وہ 33 عمارتیں بنا دے گی۔ صوبہ سندھ کی جو ہے وہ 1 دن کی رشوت جو ہے وہ کافی ہے۔ وہ سارے پورے ملک میں جو ہے وہ 33 ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ کے گھر بھی بن جائیں گے، اس میں اسمبلیاں بھی بن جائیں گی، اور خرچہ بھی ہو جائے گا۔ دوسری جہاں تک بات ہے یہ کہ اس میں وفاق کو اور پیسے دینے پڑیں گے، نہیں دینے پڑیں گے۔ یہ جو آپ نے 8,884 ارب روپے دے دیے ہیں، اسی کی ڈیسینٹرلائزیشن ہے۔
وفاق کو نیا بلکہ اس پیسے کی جو لیکیجز ہیں، یہ پیسہ آپ نے دیا تھا کہ گروتھ ہوگی، اس گروتھ کا فائدہ وفاق کو واپس ہوگا، وہ گروتھ ہی نہیں ہو رہی. تو جب آپ اس کو ڈیسینٹرلائز کریں گے، یہ گروتھ، یہ پیسہ لگے گا. فرض کریں کہ میرے شہر میں 4 انڈسٹریل زون ہیں، نہ پانی آتا ہے وہاں پہ، نہ سیوریج ان کا باہر جاتا ہے، نہ ان کی سڑک بنی ہوئی ہے، نہ ان کو لائٹ آتی ہے. 18 ڈپارٹمنٹ کو ان کو رشوت دینی پڑتی ہے. اگر اس انڈسٹریل زون کو یہ بیسک فیسلٹیز مل جائے تو کل کو وہ زیادہ بڑی فیکٹری لگائیں اور فیکٹریاں لگائیں اور مزدور رکھیں اور زیادہ پاکستان کو کما کر دیں. تو یہ سائیکل ہے نا، یہ سائیکل جو ہے وہ نہیں چل رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی آمدنی بڑھے گی، اخراجات کم ہوں گے بنسبت اخراجات بڑھنے کے. یہ ادر وے اراؤنڈ ہے. اچھا، بات کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ عملی شکل اس کو تب ملے گی جب بڑی پارٹیاں راضی ہوں گی اور وہ پارلیمنٹ سے قانون سازی پہ آمادہ ہوں گی. تو کیا مسلم لیگ نون آمادہ ہے نئے انتظامی یونٹس کے لیے؟ دیکھیے، مجھے تو ابھی تک میری بات نہیں ہوئی ہے اس حوالے سے. ہماری کوئی اس وقت میٹنگ نہیں ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو بات کر رہا ہوگا. محسن نقوی صاحب نے اگر اتنی بڑی بات کی، ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب کی بات ہوئی ہو، کہیں اور بات ہو رہی ہو. لیکن مجھے پی ایم ایل این، مسلم لیگ نون آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے بھی مجھے نظر نہیں آئے ہیں. میں نے تو رانا ثناء اللہ صاحب کے ملٹیپل بیانات سنے ہیں، باقاعدہ جو ہے انہوں نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی تائید کی ہے. میں نے ابھی، ہم ایک کانفرنس میں تھے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، انہوں نے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی تائید کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این تو مجھے لگتا ہے کہ تیار ہے. لیکن پیپلز پارٹی کا ذہن تو بالکل واضح ہے، وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، لیکن تقسیم سندھ کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں، تقسیم سندھ نہیں ہو رہا. خیر، یہ تو ایک نعرے الگ الگ آپ دے دیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم یا سندھ میں مزید صوبوں کے لیے تیار میرا ہے. خیال ہے کہ ٹھیک ہے، ان کی وہ خواہشات ہیں. ٹائم اب یہ آ گیا ہے کہ آپ اس ملک کو بچائیں یا کسی کی خواہشات کو بچائیں. مجھے لگتا ہے کہ کسی کی خواہشات کو قربان کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. نہیں تو سندھ سے اگر کراچی اور حیدرآباد نکال لیں تو پھر ان کے پاس کیا رہ جائے گا پیپلز پارٹی کے پاس؟ آپ کے ملک کے آئین کا میں لکھا ہے کہ جس صوبے کی جو منرلز ہیں، جو نیچرل ریسورسز ہیں، وہ اس صوبے کا حق ہے، وہ اس صوبے کو ملیں گے. آپ نیشنل باسکٹ میں ڈالتے ہیں، آپ اپنی آئل اینڈ گیس اینڈ ریسٹ آل جو ہے وہ آپ کی اپنی ملکیت ہوتی ہے. نا آج صوبہ سندھ جو ہے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے گیس پروڈیوس کرنے میں، نیچرل گیس میں. آج صوبہ سندھ کے پاس جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے وہ کول کی جو ہے وہ وہ ذخیرے ہیں. آج صوبہ سندھ میں مختلف ڈسٹرکٹس میں مختلف معدنیات ہیں. گوٹکی میں جائیں آپ تو گیس نکل رہی ہے، فلاں جگہ. یہ سارا کچھ جو ہے وہ ان کے پاس رہے گا. یہ سارا کچھ اگر یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنتے ہیں، یہ اس کے مالک بن جائیں گے. آج وہ پیسہ نکل کر جا کر کراچی میں بیٹھے ہوئے وزیر اعلیٰ کے پاس آ جاتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اصل اس وقت جو سسٹم اگر ڈیلیور نہیں کر رہا تو اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم یہ پارلیمانی سسٹم ہمیں سوٹ نہیں کرتا. وہ صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں چھوٹے صوبے بھی تب صحیح ڈیلیور کریں گے کہ جب آپ کا اوپر سے صدارتی نظام ہو. نہیں، میں صدارتی نظام کے حوالے سے MQM کا کیا موقف ہے؟ نہیں سلیم بھائی، ابھی تو ہم نے اس کے اوپر گفتگو یا ابھی ہم نے اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ دماغ نہیں بنایا. کوئی اگر بات کرے گا اسی طرح سے، کوئی محسن نقوی صاحب نے کوئی صدارتی نظام کے حوالے سے بھی کوئی بات کر دی تو ہم پھر بتائیں گے کہ ہماری جو ہے کیا، چونکہ ابھی تو یہ گفتگو نہیں ہے یہ والی، تو اس لیے ہم صدارتی نظام کی بات نہیں کر رہے. میں جو بات کر رہا ہوں، آپ نے جو بات کی، یہ بات امپورٹنٹ ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ آپ بنائیں نہ بنائیں، آپ کو ہر حال میں لوکل گورنمنٹ کو تو آپ کو ڈیوالو کرنا ہی پڑے گا. بنانے کے بعد بھی کرنا پڑے گا اور بنائے بغیر بھی کرنا پڑے گا. یہ ہمارا جو ہے وہ، کیونکہ اگر فرض کریں آپ نے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا بھی لیے تو وہ بھی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا سربراہ جو ہے وہ کوئی پانی اور سیوریج کے نظام تھوڑی چلا رہا ہوگا. تو آپ اگر با اختیار مقامی حکومتیں بنائیں اور پروونشل ڈویزیبل پول کا بھی اہتمام کریں تو پھر نئے صوبوں کی ضرورت ختم نہیں ہو جاتی. نہیں، اب تو بات گزر گئی. ہم لوگ گئے تھے نا یہ ترمیم لے کر، یہ بات اور ہو گئی. اب تو بات گزر گئی، اب تو جو ہے وہ ٹائم ہی دوسرا آ گیا سارا. تو ہم تو یہ آئینی ترامیم کی بات لے کر گئے تھے نا، تو پیپلز پارٹی نے اپنی ایروگنس دکھائی، پیپلز پارٹی نے اپنا جو ہے وہ اپنی بہت پاور دکھائی اور ہمیں جو ہے وہ کچل دیا انہوں نے.
اپنے چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے نمبر کے بغیر جو ہے پیپل نہیں چل سکتی، گورنمنٹ نہیں چل سکتی، تو انہوں نے ہماری 26ویں ترمیم میں اس والی بات کو کچھ جو آپ فرما رہے ہیں 27ویں میں اس کو کچھ، اب تو ٹائم گزر گیا سر، اب تو ڈیفینیٹلی ملک میں ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ہی بات ہو رہی ہے۔